نماز کے طریقے کے حوالے سے تفصیلی طریقہ ہم سمجھ چکے ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ آج مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو ایک دفعہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں تاکہ جو غلطیاں ہوں وہ غلطیاں دور ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میں مختصر ایک دفعہ طریقہ بتا دیتا ہوں، خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی۔ اس کے بعد ہم یہاں اپنی مشق کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے معلمات جن کو کہا گیا ہے اور جن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، وہ معلمات خواتین کو مختلف حلقے بنا کر ان کو مشق کروائیں گی۔ جن معلمات کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ ابھی اس گفتگو کے بعد ان خواتین کو مختلف حلقوں میں تقسیم کر کے اور ان کو نماز کی مشق کروائیں گی۔ جو غلطیاں ہوں وہ ان کو بتائی جائیں۔ کوئی چیز ایسی ہو جو پوچھنے کی ہو تو پرچی پر لکھ کر وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کا طریقہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی چیز ہے نیت۔ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کا ارادہ، اس کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں۔ بس یہ نیت دل میں ہونی چاہیے۔ زبان سے اس نیت کا ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنے دل کی توجہ کو مزید بڑھانے کے لیے زبان سے کہہ دیتا ہے تو حرج بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ بس جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی شخص گھر سے نکلا تو وہ اسی لیے نکلا تھا کہ میں جا کے مغرب کی نماز پڑھوں گا، یہی نیت ہے۔ مغرب کی اذان اس نے سنی، وہ گھر سے نکلا تو کیوں نکلا تھا؟ کوئی ارادہ تھا، کوئی وجہ تھی۔ وہ وجہ یہی تھی کہ مغرب کی نماز پڑھنی۔ اب مسجد میں آئے گا تو اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت ہو گئی۔ باقاعدہ کھڑے ہو کر وہ پوری گردان پڑھنا جو یاد کی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بچوں کو نیت کے الفاظ بڑے اہتمام سے یاد کروائے ہوتے ہیں اور نماز کا طریقہ نہیں سکھایا ہوتا۔ یعنی یہ نہیں بتایا کہ نماز پورے طریقے سے کیسے پڑھنی ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور نیت کا طریقہ پورا زبانی یاد کروایا ہوتا ہے۔ حالانکہ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اور جو ضروری چیز ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تو زبان سے کوئی کہنا چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن کہنا لازم نہیں ہے۔ اور یہ نیت ساری جگہوں میں، عید کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، یا کوئی بھی نماز ہو، لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب امام صاحب اس کی نیت کیسے کریں۔ تو بس یہی نیت ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی نیت کریں کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں، جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی اس کی نیت ہے۔ اور یہی انسان جب کسی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو امام کی نیت بھی ہوتی ہے۔ وہ جب آ کے اللہ اکبر کہتا ہے تو یہی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے دل کے ارادے میں شامل ہوتی ہیں، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام نیت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے مردوں کے لیے کہ وہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے۔ یہ جو کانوں کی لو ہے، کانوں کی جو لو ہے، یعنی یہ جو نرم حصہ ہے کانوں کا، یہاں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹچ کریں، اس کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے برابر آ جائے، یہ اصل مقصود ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کانوں کی لو تک اٹھائیں، تو بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اس طریقے سے، اور بعض لوگ اس طریقے سے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سنت کا۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں تک اس کے مقابلے میں، اس کی محاذات میں، اس کی سیدھ میں ہاتھ کے انگوٹھے آ جائیں۔
اور یہ طریقہ اس لیے سنت سے احادیث سے مختلف طریقے ثابت ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس میں ساری حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں. یعنی بعض احادیث میں آتا ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، بعض میں آتا ہے کہ سینے تک ہاتھ اٹھائے، بعض میں آتا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے. جب انسان یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ کندھے تک بھی اٹھا لیتا ہے، سینے تک بھی اٹھا لیتا ہے، کانوں تک بھی اٹھا لیتا ہے، ساری حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں تاکہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے. تو یہ ہاتھ یہاں تک اٹھائے جائیں گے، ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. ہاتھ نہ یوں اٹھانے ہیں، نہ یوں بند کر کے اٹھانے ہیں، اور نہ کسی اور طریقے سے اٹھانے ہیں. ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. ہاتھ یوں اٹھا کے کانوں کی لو تک پہنچائے، اور یہاں تک پہنچانے کے بعد اللہ اکبر کہا جائے. اللہ اکبر شروع سے بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد کہے اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیں. یعنی ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اس کے بعد اللہ اکبر اور پھر ہاتھ باندھ لیے. تو انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، نہ یوں ہوں گی نہ یوں ہوں گی، آسمان کی طرف ہوگا سیدھا. اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں. عورتیں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائیں گی، یہاں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھیں گی. کانوں تک عورتیں ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھیں گی. پھر ہاتھ اٹھانے کے بعد بعض لوگ اس کو ہاتھ اٹھانے کے بعد یوں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یوں باندھتے ہیں. یوں ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد یوں کرتے ہیں، اس کے بعد یوں باندھتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے، خلاف سنت ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد پھر باندھتے ہیں. ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑ دیے، چھوڑنے کے بعد پھر ہاتھ باندھے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. ہاتھ اٹھانے کے بعد نہ تو یوں کرنا ہے نہ اس کو چھوڑنا ہے، بلکہ جب ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہا تو سیدھا اس کو باندھ لیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تکبیر تحریمہ کا طریقہ ہے. تو اب یہ تو ہوا کہ تکبیر تحریمہ کہنی ہے. اب ہاتھ باندھنے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کہاں کہاں فرق ہے. دوسرے نمبر پر ابھی ہاتھ باندھنے ہیں تو مرد ناف کے تھوڑا سا نیچے ہاتھ باندھیں گے، ناف کے تھوڑا سا نیچے ہاتھ باندھیں گے. احادیث میں اور بھی طریقے ثابت ہیں، اور سینے پر جو ہاتھ رکھا جاتا ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے. لیکن یہ چونکہ اب وقت مختصر ہے، یہ دلائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں بہت سارے دلائل کی بنیاد پر کہ یہ طریقہ زیادہ افضل ہے. جو لوگ سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. یہ ساتھ ساتھ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس چیز کو فتنہ نہ بنایا جائے، اس چیز سے اس چیز کو کوئی جھگڑے اور فساد کا ذریعہ نہ بنایا جائے. اس چیز کو اس سے یعنی یہ وہ اختلافی مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ساری لڑائیاں، بہت سارے جھگڑے فسادات ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے کوئی جھگڑے فساد نہیں کرنے چاہیے. تو دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ہاتھ باندھیں گے. اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر یہاں رکھیں گے. یہاں یہ جو ہتھیلی ہے اس کو یہاں رکھا، اور یہ جو دو انگلیاں ہیں اس سے حلقہ بناتے ہیں، اس سے یہاں حلقہ بناتے ہیں اور اس کو اس جگہ کو پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو تین انگلیاں ہیں وہ یہاں آ جائیں گی کلائی کے اوپر. تو یہ ہتھیلی کے اوپر آ گئی اور اس سے حلقہ بنایا اور اس کو یہاں اس طریقے سے پکڑ کے ہاتھ باندھ لی. تو
اب اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. بعض لوگ اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں، ان کا ہاتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگ اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں، اور بھی بہت سارے. تو اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ خلاف سنت ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نماز میں ہم نے اسی طرح ہاتھ باندھنے ہیں. اور عورتیں اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ یہاں ہتھیلی رکھ کر یہاں سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی. تو یہ دوسرا فرق ہے عورت اور مرد کی نماز میں. اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے تو ہاتھ باندھنے کے بعد پہلا کام ہے ثنا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کو ثنا کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں گے. سورت درمیان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سورت شروع سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آخر سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اگر سورت کو بالکل شروع سے پڑھا جا رہا ہے، اس سورت میں فاتحہ کے بعد بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. مثال کے طور پر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، تو وہ جب ولضالین، ہاں یہ ذکر کر دوں کہ ولضالین کہنے کے بعد آمین کہنا یہ بھی سنت ہے. سورہ فاتحہ پوری پڑھی اور پڑھنے کے بعد آمین، آمین کہنا یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد اگر سورت شروع سے پڑھ رہے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، تو آمین کہنے کے بعد پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اور پوری سورت. لیکن اگر سورت کہیں درمیان سے پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کہیں درمیان سے پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کہیں درمیان سے پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی سورت درمیان سے پڑھ رہے ہیں، تو اس سورت میں دوبارہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. مثال کے طور پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کوئی یہاں سے شروع کرتا ہے، تو اب وہ آمین کہنے کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھے گا. تو اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے. تو اس کے بعد سورت ملائی جائے گی، اور ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا یہ واجب ہے. اس سے کم اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی قرات مکمل نہیں ہوگی اور اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو کھڑے ہونے کے بعد، یہ قیام کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد یہ عمل کیا جاتا ہے کہ ثنا. اور اگر کوئی امام کے پیچھے ہے تو امام کے پیچھے جیسے ہی ہاتھ باندھے تو اس کے بعد صرف سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھ کر پھر وہ خاموش ہو جائے گا. چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، بس امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے گا. دل کے اندر جو سری نمازیں ہیں، دل میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، زبان سے نہیں. اور ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ قراءت زبان سے کی جاتی ہے. قراءت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. تو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان ہلائے، ہونٹ ہلائے. بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ہونٹ بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بالکل خاموش، دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سورہ فاتحہ یا کوئی بھی جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس کو دل میں نہیں پڑھنا. فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سورت کو یا وہ جو بھی تلاوت کی جا رہی ہے یا کوئی بھی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اس کو اتنے آواز سے کم از کم پڑھا جائے کہ اس کے مخارج سے وہ حروف ادا ہو جائیں. مثال کے طور پر ہا حلق سے ادا ہوتی ہے، ہا حلق سے ادا ہو، جو حرف جہاں سے ادا ہوتا ہے وہ حرف وہاں سے ادا ہو جائے. یہ کم سے کم درجہ ہے. بعض فقہاء نے تو یہ شرط لگائی ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کانوں تک اس کی آواز آتی ہو. لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا اس کی زبان اور ہونٹ ہل رہے ہوں کہ وہ الفاظ اور حروف اپنے مخارج سے ادا ہوتے رہیں. بالکل خاموش اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اور دل میں تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت گویا اس نے نہیں کی. اس نے تلاوت نہیں کی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں تلاوت کرنا فرض ہے. تو یہ غلط فہمی بھی دور کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ
جب تلاوت مکمل کی اس کے بعد رکوع میں جانے کا مرحلہ آتا ہے. تو رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا. ان تکبیرات کو میں نے بتایا تھا تکبیر انتقال کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتا ہے. تو اللہ اکبر جب وہ کہے گا اور اس کو اسی دورانیے میں پڑھنا ہے جس دورانیے میں یہ انتقال ہو رہا ہے، جس دورانیے میں یہ شفٹنگ ہو رہی ہے اسی دورانیے میں یہ اللہ اکبر پڑھے گا. بعض لوگ اتنا اس کو لمبا کھینچ دیتے ہیں کہ رکوع میں جانے کے بعد بھی 2-3 سیکنڈ تک اللہ اکبر ختم نہیں ہوتا. تو اتنا اس کو لمبا نہیں کھینچنا چاہیے، اس لیے کہ رکوع کی تسبیح اللہ اکبر نہیں ہے. رکوع کی تسبیح تو سبحان ربی العظیم ہے. تو رکوع میں پہنچنے کے بعد بھی اگر اس کا اللہ اکبر چل رہا ہے اس کا مطلب اس نے رکوع کی تسبیح اللہ اکبر کو بنا دیا. تو اس لیے یہ جس دوران یہ انتقال ہو رہا ہو، یہ شفٹنگ ہو رہی ہو، اس دوران جتنی بھی تکبیرات انتقال ہیں سب کا یہی حکم ہے کہ اس انتقال کے دوران یہ تکبیر پوری کرنی ہے کہ جب انتقال شروع ہوا تو اللہ اکبر شروع ہوا، جب اس رکن میں پہنچ گئے تو ختم. تو مرد حضرات، اب یہاں پھر عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے کہ مرد حضرات اپنی کمر کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھیں گے، بالکل سیدھا. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی برتن پانی کا بھرا ہوا اس کی کمر پہ رکھ دیا جائے تو وہ وہاں کھڑا رہے، ایسی کمر بالکل فلیٹ سیدھی ہو، بالکل اس میں کوئی خم نہ ہو. یہ میں جو معذور افراد ہیں، جو کوئی بیمار ہیں، ان کے مسائل بیان نہیں کر رہا. معذور افراد کے لیے بہت ساری شریعت نے استثناءات دی ہیں. یہ میں اصل سنت طریقہ بتا رہا ہوں کہ جو صحیح سالم تندرست ہے اس نے کیسے پڑھنی ہے. بس جو نہیں کر سکتا وہ تو جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی کرے گا، ظاہر سی بات ہے. تو کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے. اچھا، کمر کو سیدھا رکھنے کے بعد سر بھی اسی کی سیدھ میں ہو. بعض لوگ سر کو بہت جھکا دیتے ہیں رکوع کے اندر، بعض لوگ سر کو اٹھا دیتے ہیں. کمر تو سیدھی ہوتی ہے لیکن سر کمر سے بہت زیادہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، یا سر بہت زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے کمر سے. یہ دونوں طریقے خلاف سنت ہیں. تو سر اور کمر یہ بالکل ایک سیدھ میں ہوں، اور گھٹنے اپنے دونوں گھٹنوں کو انگلیاں کھول کر مضبوطی سے پکڑا جائے. یہ مردوں کا طریقہ بتا رہا ہوں. انگلیوں کو کھولا جائے اور مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا جائے. اچھا، اور ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ہاتھوں میں خم نہ ہو، ہاتھوں میں خم نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر جب آپ رکوع کریں گے تو اب ایک یہ کہ آپ رکوع کرتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں خم ہو. یہ جو خم آتا ہے یہ خم یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل یوں سیدھا ہونا چاہیے. یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے. یہ شمس یہ ہٹا دو. یہ انگلیوں جب رکوع کیا جاتا ہے نا تو یہ اس کو رکوع کیا تو یہ جو ہاتھ ہیں یہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے. یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی خم نہ ہو، بالکل یہ سیدھا ہو. ہاتھ بالکل سیدھا ہو اس طریقے سے، اور کمر بھی بالکل سیدھی ہو اور سر اس کی سیدھ کے اندر ہو اس طریقے سے. اسی طرح یہ جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں میں بھی خم نہیں رکھنا. یعنی ایسا نہیں کرنا کہ گھٹنے اس طریقے سے جیسے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ گھٹنوں میں خم آ رہا ہے. یہ خم بھی گھٹنوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ گھٹنے بالکل سیدھے ہونے چاہیے. مضبوطی سے ان انگلیوں سے اس گھٹنے کو پکڑنا ہے. ہاتھ بھی سیدھے ہوں اور یہ پاؤں بھی بالکل سیدھے ہوں. اس میں یہ نہ ہو کہ یہاں پر خم ہو یا گھٹنوں میں خم ہو. اور عورتوں کے رکوع میں فرق یہ کہ عورتوں نے اپنی کمر پوری سیدھی نہیں کرنی. عورتوں نے اتنا جھکنا ہے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بس اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. بالکل کمر کو سیدھا کرنا یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح عورتوں کے رکوع میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ان کے گھٹنوں میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، تھوڑا سا یہ آگے کی طرف ہوں. یعنی عورت بالکل جیسے کم سے کم جس میں جتنا زیادہ اس کے لیے سطر اور پردہ ہے کہ جھک جائیں، ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور تھوڑا سا یہ گھٹنے اس کے
آگے ہوں، اس طریقے سے عورتیں رکوع کریں گی. اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. 3 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، 5 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، 7 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. کوئی بھی طاق عدد ہو آگے انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن جو امام ہو اس کو 3 پر ہی اکتفا کرنا چاہیے تاکہ پیچھے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے. رکوع میں گئے، اللہ اکبر کہا تھا، اب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے. تو کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا ہے، اس کے بعد ربنا لک الحمد کہنا ہے. اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ یہ امام کہے گا، اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا. اور میں نے کچھ دعائیں ان اسباق میں پرنٹ کر کے دی تھیں، جو دعائیں سنت سے ثابت ہیں کہ اس کو قوما کہا جاتا ہے. رکوع سے جب انسان کھڑا ہوتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں. اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دعائیں بھی سنت سے ثابت ہیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی. اسی طرح ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اس طرح کی دعائیں آئی ہیں. یہ میں نے پرنٹ کر کے جو اسباق دیے تھے اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تو امام کے پیچھے کوئی ہے تو وہ ربنا لک الحمد کہے گا. اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ دونوں پڑھے، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی پڑھے اور ربنا لک الحمد بھی پڑھے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے سجدے میں جانے کا. تو سجدے میں جانے کے لیے بھی تکبیر کہی جاتی ہے، سجدے میں جانے کے لیے بھی تکبیر کہی جاتی ہے. تو سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا، لیکن سجدے میں یوں نہیں جانا، اس طریقے سے نہیں جانا. جب تک گھٹنے زمین پر نہ لگے ہوں کمر میں جھکاؤ نہیں پیدا ہونا چاہیے. سجدے میں یوں جانا ہے، اس طریقے سے کہ یہ کمر آپ کی سیدھی ہو اور یوں سجدے میں انسان جائے. جب اس کے گھٹنے لگ جائیں اس کے بعد وہ جھکے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی سجدے میں انسان جب جائے گا تو وہ ایک طریقہ یہ کہ انسان یوں جائے، پہلے اپنے ہاتھ رکھے، اس کے بعد گھٹنے رکھے، اس کے بعد اپنا سر رکھے. دوسرا طریقہ یہ کہ جا رہا تو یوں ہے لیکن اپنی کمر کو پہلے سے جھکایا ہوا ہے. یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ جب جانا ہے تو بالکل سیدھا سجدے میں جانا ہے. اب یہاں پر گھٹنے رکھے، اس کے بعد کمر میں جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے. یہ یہاں تک سیدھے تھے، یہاں جھکاؤ پیدا ہوا، اس کے بعد ہاتھ رکھے اور اس کے بعد اپنا سر پیشانی رکھیں گے. تو یہ سجدے کا طریقہ ہے، سجدے میں جانے کا طریقہ ہے. اور اس میں بھی چونکہ تکبیر انتقال ہے، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی اسی دورانیے میں پڑھنا ہے جس دورانیے میں انسان منتقل ہو رہا ہے قیام سے سجدے کی طرف. اب سجدہ جب کرنا ہے، سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا اس کے علاوہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ پڑھی جا سکتی ہیں. اب مردوں کے اور عورتوں کے سجدے میں فرق ہے. یہاں پھر فرق آ جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ مرد جب سجدے میں جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ زمین پر جب رکھے گا تو اس کا سر، یہ جو لو ہے نا کانوں کی لو، اس کے انگوٹھے اس کی لو کے برابر میں ہوں. یعنی اس طریقے سے وہ سجدہ کرے کہ اس کا سر یہاں پر ہو، تو یوں 2 ہاتھوں کے درمیان اس کا سر آ جائے کہ اس کے انگوٹھے کانوں کی لو کو پہنچ رہے ہوں، یعنی اس کی سیدھ میں ہو. لگنا ضروری نہیں ہے، اس کی سیدھ میں ہو، یہ مطلب ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ ہاتھ بہت آگے کر دیتے ہیں، یعنی سجدے میں گئے سر یہاں رکھا ہوا ہے ہاتھ یہاں رکھے ہوئے ہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر یہاں رکھا ہوا ہے ہاتھ یہاں رکھے ہوئے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب سجدے میں گئے تو جب سر رکھا تو سر 2 ہاتھوں کے درمیان میں ہونا چاہیے. آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سر 2 ہاتھوں کے درمیان میں ہو، نہ ہاتھ آگے ہو نہ ہاتھ اس سے پیچھے ہو.
اب مرد جب سجدہ کریں گے تو انہوں نے سجدے میں جس طریقے سے میں نے رکوع میں بتایا کہ رکوع جب کیا جاتا ہے تو اب یہ جو ہاتھ ہیں یہ پہلوؤں سے جدا ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ پہلو سے جدا ہوں، ایسا نہ ہو، ایسا رکوع نہیں ہونا چاہیے، بالکل جدا ہوں۔ اسی طرح جب وہ سجدے میں جائے گا تو اس کا پیٹ اور اس کے ران بالکل جدا جدا ہونی چاہیے، یعنی پیٹ اور رانوں میں بالکل واضح فاصلہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کیا کرتے تھے تو اتنا کشادہ سجدہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ گزرنا چاہتا نیچے سے تو گزر سکتا تھا، یعنی اتنا آپ کا پیٹ اور رانوں کے درمیان اور ہاتھوں کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا۔ تو اب سجدے میں یہ جو ہاتھ ہیں ان کو بھی جدا رکھنا ہے پہلوؤں سے، اس کو بھی جدا رکھنا ہے، کھلا رکھنا ہے اس کو، اور پیٹ اور رانوں کے درمیان بھی فاصلہ رکھنا ہے۔ یہ مردوں کے سجدے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ فاصلہ رکھ کر، اور جو پیر ہیں پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ساری انگلیوں کا رخ۔ بعض لوگ صرف انگوٹھا رکھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ بعض لوگ بالکل سیدھے رکھتے ہیں، پاؤں سیدھے بھی نہیں رکھنے، انگلیوں کا رخ، پاؤں کی انگلیوں کا رخ سجدے میں قبلے کی طرف ہو، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب پیر کی انگلیاں بھی سجدہ کر رہی ہیں، جب پیر کی انگلیاں سجدہ کر رہی ہیں تو قبلہ رخ ہو کر سجدہ کریں گی۔ اور سجدے میں پیر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پیر اٹھا لیتے ہیں یا کراس کی شکل میں رکھ دیتے ہیں، یعنی پیر اٹھا کر ایک پاؤں دوسرے پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں، اس طریقے سے کراس کی شکل میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ میں ابھی یہاں کرواتا ہوں کسی ساتھی سے، آپ کو پریکٹیکل سب کرواتا ہوں۔ تو سجدے میں یہ بھی نہیں کرنا کہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیا یا پاؤں اٹھا لیے، بلکہ پورے سجدے میں دونوں پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اچھا عورتوں کے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں زمین سے، اچھا مرد جب سجدہ کرے گا اس کے ہاتھ زمین سے بھی الگ ہونے چاہیے۔ عورتیں جب سجدہ کریں گی ان کے ہاتھ زمین سے چپٹے ہوئے ہوں گے، ان کا پیٹ ان کی رانوں سے ملا ہوا ہوگا، بالکل سمٹ کر سجدہ کریں گی، اور ان کے دونوں پیر دائیں طرف نکالیں گی، وہ دائیں طرف نکال کر بائیں سرین کے اوپر بیٹھ کر اس طریقے سے وہ سجدہ کریں گی، بالکل سمٹ کر کہ ان کے سارے اعضاء بالکل ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد بیٹھنا ہے، جلسہ کرنا ہے، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے۔ اب جلسے میں عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے کہ دونوں پیر اس کے دائیں طرف نکلے ہوئے ہیں اور بائیں سرین پر وہ بیٹھ جائے گی۔ مرد حضرات اپنے بائیں پیر کو بچھائیں گے جس طریقے سے سب کو یہ پتہ ہے، اور دائیں پیر کو کھڑا کریں گے، بائیں پیر کو بچھا کر دائیں پیر کو کھڑا کر کے اور بیٹھیں گے۔ اور انگلیاں نہ بہت پیچھے رکھنی ہیں اور نہ یوں رکھنی ہے کہ اس سے آگے نکل جائیں، نہ یہاں رکھنی ہے نہ یہاں رکھنی ہے، اس طریقے سے رکھنی ہے کہ جہاں انگلیاں ختم ہو رہی ہے وہاں پہ گھٹنا بھی ختم ہو جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ انگلیاں آگے نکل جائیں تو یہ جہنم میں جلیں گی، یہ باتیں غلط ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ انگلیاں اگر گھٹوں سے آگے نکل جائیں تو وہ پتہ نہیں جہنم میں جلیں گی، ایسی کوئی باتیں کی جاتی ہیں، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ گھٹنے اور انگلیاں آپ کی برابر آ جائیں، اس طریقے سے جلسے میں ہاتھ رکھنا ہے۔ قعدے میں بھی جب بیٹھنا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، سب جلسے میں بیٹھنا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے بعد جب سجدے سے اٹھیں گے آپ نے سجدہ کیا، اب سجدے سے اٹھنے کی باری آئی تو سجدے میں نے بتایا کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھیں، اس کے بعد ہاتھ رکھیں، اس کے بعد سر رکھنا ہے۔ اٹھتے ہوئے اس کے برعکس ہے، پہلے سر اٹھائیں گے، وہاں جا کے پہلے سر اٹھایا، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد گھٹنے اٹھیں گے، یعنی پہلے سجدہ کیا یہاں پر تو سر اٹھایا، اب
ہاتھ اٹھائے. اب یہاں پر ہاتھ رکھ کر، یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اٹھتے تھے تو اپنے گھٹنوں کا یا اپنی ٹانگوں کا سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے گویا کسی گرم پتھر پر بیٹھے ہوں. کأنہ علی الرزف حدیث شریف میں آتا ہے. یعنی بعض لوگ بہت سست نماز پڑھتے ہیں نا، یعنی آپ ایسے سستی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ مطلب ہے. آپ جب سجدے سے اٹھیں تو فوراً سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، بیچ میں بیٹھتے نہیں تھے. وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب زیادہ ہو گئی، جسم بھاری ہو گیا، تو آپ سجدے کے بعد، دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے. وہ آپ نے فرمایا تھا اننی قد بدنت، کہ میرا جسم بھاری ہو گیا اس لیے میں بیٹھ جاتا ہوں. ورنہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کسی تپائے ہوئے گرم پتھروں پر آپ بیٹھے ہوئے ہوں، اس طرح آپ فوراً کھڑے ہوتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اب وہاں پر سجدے سے اٹھتے ہوئے زمین کا سہارا نہیں لینا، زمین کا سہارا لے کے نہیں اٹھنا، بلکہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اور اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے. تو یہ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ قیام ہے. جب دوسری رکعت شروع کریں گے تو دوسری رکعت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور سارا اسی طریقے سے پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے. اور قعدے کا طریقہ وہی ہے. اور عورتوں کے سجدے کا طریقہ اور عورتوں کے قعدے کا طریقہ میں نے بتا دیا. اچھا، قیام کے اندر ایک بات یہ میں بتانا بھول گیا کہ جب انسان کھڑا ہو تو بعض لوگ پاؤں کو یوں رکھتے ہیں، یعنی ان کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوتا. بعض لوگ پاؤں کو یوں رکھتے ہیں، بعض یوں کر دیتے ہیں، یعنی یوں، بعض یوں کر دیتے ہیں، یوں پھیلا دیتے ہیں اس کو. تو نہ یوں کھڑا ہونا ہے نہ یوں کھڑا ہونا ہے. انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، بالکل انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو. باقی ہر انسان اپنے جسم کے اعتبار سے جتنا فاصلہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ ٹانگیں پھیلا کے کھڑے ہونا یہ ثابت نہیں ہے. یہ چاروں ائمہ میں سے کسی بھی امام کا مسلک نہیں ہے بہت زیادہ ٹانگیں پھیلا کے کھڑے ہونا. چاروں ائمہ میں سے کسی کا بھی مسلک نہیں ہے. یہ اپنے جسم کے اعتبار سے کوئی اتنا اس میں سہولت محسوس کرتا ہے اتنا پھیلا ہے، کوئی اس میں محسوس کرتا ہے اتنا پھیلا ہے، کوئی اس میں محسوس کرتا ہے اتنا پھیلا ہے. لیکن بہت زیادہ اس کو پھیلا کر کسی کے گھٹنے سے گھٹنا ملانا یہ ٹھیک نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے کہ گھٹنے سے گھٹنا ملائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنا نہیں، ٹخنے سے ٹخنا ملائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے دوسرے ٹخنے کی سیدھ میں آ جائیں. یعنی ایک کا ٹخنا اگر ادھر ہے تو آپ کا ٹخنا بھی اسی کی سیدھ میں ہو، تیسرے کا ٹخنا بھی اسی کی سیدھ میں ہو، چوتھے کا ٹخنا بھی اسی کی سیدھ میں ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب سیدھی ہو جائے گی. یہ مطلب اس کا اس لیے لیا جاتا ہے کہ حدیث میں گھٹنے ملانے کا بھی ذکر آتا ہے، ملانے کا نہیں، یعنی یہ بھی آتا ہے. تو اب ظاہر انسان اگر گھٹنے ملائے گا تو ٹخنے نہیں ملا سکتا، ٹخنے ملائے گا تو گھٹنے نہیں ملا سکتا. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے. مطلب یہ ہے کہ گھٹنے گھٹنے کے مقابلے میں، ٹخنے ٹخنے کے مقابلے میں، کندھا کندھے کے مقابلے میں آ جائے تو سب سیدھی ہو جائے گی. تو قیام میں اپنے پاؤں کو، انگلیوں کا رخ بالکل قبلے کی طرف رکھنا ہے. اس کے بعد دوسری رکعت میں اگر فرض نماز ہے تو دوسری رکعت میں وہی قرات کرنی ہے، مکمل سورہ فاتحہ پڑھ کے، اس کے بعد سورت ملا کے پھر رکوع سجدہ اور قعدہ اولیٰ کرنا ہے. قعدہ اولیٰ میں جب بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے تو اشہد ان لا الہ، لا پر انگلی کو اٹھانا ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 2 انگلیاں ہیں، یہ 2 انگلیاں اس کو بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور ان 2 انگلیوں سے حلقہ بنائیں گے. ان 2 انگلیوں سے حلقہ بنائیں گے. اس طریقے سے اس کو رکھا، اس سے حلقہ بنایا اور اشہد ان لا الہ، اتنی دیر یہ انگلی اٹھی رہے گی. پھر الا اللہ، الا اللہ پہ اس کو نیچے گرا دینا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس میں، اور پھر آخر تک یہ اسی طرح رہے گا.
انگلیاں سیدھی نہیں رکھنی، آخر تک یہ اسی طرح اشارے کی حیت اور کیفیت برقرار رہے گی، اس کو سیدھا نہیں کرنا۔ یہ اس میں تشہد میں پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، آخر میں جب اگر فرض نماز 4 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی ہے تو فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں یا آخری 1 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسبوق ہے، وہ امام کے ساتھ مثلاً 2 رکعتوں کے بعد شامل ہوا یا 3 رکعتوں کے بعد شامل ہوا یا 1 رکعت کے بعد شامل ہوا، تو اب جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ اپنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات مکمل کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اس کی 3 رکعتیں رہ گئی تھی، اب جب وہ کھڑا ہوگا امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو پہلے ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے قعدے میں بیٹھے گا۔ 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے وہ پھر جب کھڑا ہوگا اب آخری رکعت میں وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ تو امام کے ساتھ اگر کوئی نماز میں کچھ رکعت رہ گئی ہوں تو کھڑے ہونے کے بعد پہلی 2 رکعت کے اندر ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہے، یہ واجب ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اور بھی رکعت رہ گئی تھی تو اس میں نہیں ملانا۔ اور اگر کوئی اپنی پڑھ رہا ہے یا خواتین اپنی نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور اگلی 2 رکعت میں یا اگلی 1 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی۔ یہ صرف فرض نمازوں کے لیے، باقی سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، وتر، نوافل، جتنی بھی نمازیں ہیں باقی، چاہے واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، سب میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ صرف فرض کے لیے مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد آخری قعدے میں جب بیٹھیں گے تو درود شریف پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اپنی اس کی نظر کندھوں پر ہونی چاہیے، نظر کندھوں پر ہو اور ہاتھ اسی طرح گھٹنوں پر رکھے ہوں، قرآنوں کے اوپر رکھے ہوں، اور اس کی نظر یہاں پر ہو۔ بعض لوگ پورا موڑ کے صف میں دیکھتے ہیں اور بسا اوقات اس سے سینہ بھی تھوڑا سا قبلے سے پھر جاتا ہے، اتنا موڑتے ہیں کہ سینہ بھی تھوڑا سا قبلے سے پھر جاتا ہے، حالانکہ نماز میں قبلہ رخ ہونا یہ فرض ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اتنا پھر کے انسان سجدہ کرے کہ پورا یوں پھر جائے۔ بعض لوگ آخری صفوں تک دیکھتے ہیں کون کون آیا ہے، کون کون نہیں آیا، کون کون جو ہے نا کس کی کتنی رکعتیں رہ گئیں۔ تو یہ حساب کتاب تو اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، فرشتے کرتے ہیں یہ حساب، تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پیچھے تک دیکھیں کہ کون کون آیا اور کس کی 1 رکعت رہ گئی، کس کی 2 رہ گئیں۔ تو ہمیں تو نماز پڑھنی ہے اور نماز سنت کے مطابق پڑھنی ہے، اور طریقہ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظر کندھوں کی طرف ہو، چہرہ اتنا پھیرنا ہے کہ پیچھے والے کو آپ کا چہرہ نظر آ جائے، بہت زیادہ چہرے کو پھیرنا، اور اس طریقے سے پھیرنا یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ پورا سر اتنا گھماتے ہیں یا پورے جسم کو اتنا گھما دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے سلام پھیرنے کا۔ سلام پھیرنے کا بالکل سمپل سادہ طریقہ ہے، یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس۔ بہت زیادہ چہرے کو گھمانا، سر کو گھمانا، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ تو سلام کا طریقہ یہ ہے، تو اس میں سلام کے اندر بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر ایسی کوئی غلطی نہ ہو کہ اس میں انسان کا قبلہ سینہ قبلے سے پھر جائے یا کوئی بہت زیادہ اس کا رخ تبدیل ہو جائے۔ یہ سلام کا سنت طریقہ ہے۔ تو ابھی عورتوں میں جو معلمات ہیں، اور فرض نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھ کر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ معلمات جو عورتوں میں ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ ابھی وہ خواتین کو لے کر ان کو ذرا مشق کروائیں اور ان کو نماز کا پورا طریقہ عملی طور پر سکھائیں، اور ہم یہاں پر عملی طور پہ وہ پورا طریقہ سمجھتے ہیں۔ عدنان
آپ حضرات کو نظر کیسے آئے گا تاکہ کیسے نظر آئے گا؟ ہاں سب خالی کریں، تھوڑا آپ حضرات دور دور ہو کے بیٹھیں تاکہ جو بھی عمل کیا جائے، جس طریقے سے ادا کیا جائے وہ آپ کو نظر آئے۔ ایک دفعہ پریکٹیکل یہ کریں گے، پھر آپ سب نے بھی کرنا ہے۔ 2 رکعت اسی نیت سے پڑھ لینا کہ ہماری نماز میں جو غلطیاں وہ دور ہو جائیں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کو پیچھے کریں، عدنان آؤ، میں بتاتا ہوں، میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، میں بتاتا جاتا ہوں۔ ہاں بند کر، ہاں دیکھ جا لگ جاتا ہے، بلاؤ گے بس کتنی بناؤ گے؟ خبر ہے نہیں، مائک میں نے لگایا ہوا۔ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، یہاں کھڑے ہو جائیں نا۔ دیکھیں، اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاؤں میں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، پاؤں میں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پاؤں کو یوں کر کے بتائیں غلط جو طریقہ، غلط یوں کریں یا یوں کریں، اس طریقے سے جو کیا جاتا ہے یا اس طریقے سے جو کیا جاتا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاؤں کو سیدھا رکھنا ہے، اور کم از کم 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو، باقی ہر انسان اپنی جسامت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد تکبیر کہنی ہے، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا طریقہ یہ ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے۔ تکبیر کہیں، اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر، اور ہاتھ جیسے میں نے بتایا، اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ کہ تھوڑا سا اس کو ناف کے نیچے اور اس سے یہ حلقہ بنا کر یہاں اس کو باندھ دیے۔ یہ جو غلط طریقہ یہ جو اس طرح کرتے ہیں یہ بتائیں، اس طریقے سے کرتے ہیں بعض لوگ، ٹھیک ہے، یوں کر لیتے ہیں، بعض لوگ یوں یہ ہاتھ کو نیچے لٹکا دیتے ہیں، یہ ہاتھ کو لٹکائیں نیچے تاکہ پتہ چلے، اس طریقے سے بعض لوگ کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اس طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ یہی طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ باندھنے۔ اور اس کے بعد جیسے بتایا گیا کہ نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں گی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نہ یہاں دیکھنا ہے۔ اچھا، قیام میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ سر کو بہت جھکا دیتے ہیں، سر کو جھکائیں بہت، بالکل ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کھڑا نہیں ہونا، نہ اوپر کی طرف دیکھنا ہے، سجدے کی طرف نظر ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ کی طرف۔ یہ سجدے قیام میں نظروں کا مقام وہ سجدے کی جگہ ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور انسان یوں کھڑا ہوا ہو، تو سر نہ بہت زیادہ جھکا ہوا ہو کہ یہ یہاں مل جائے، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ بالکل جو فطری طریقہ ہے اسی فطری طریقے کو اسلام نے نماز کا طریقہ بنایا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کا طریقہ۔ اب رکوع میں اس چیز کا یہ کہ انگلیاں آپ کی کھلی ہوئی ہوں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی، اور اس کے ذریعے سے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، اس طریقے سے گھٹنے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، بالکل بند نہیں رکھنی یا بالکل ایسے نہیں رکھنا، یوں کر کے یوں کریں، بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں رکھنا ہاتھ، نہ یوں رکھنا ہے، نہ یوں رکھنا ہے، نہ یوں رکھنا ہے، ہاتھ یوں رکھنا ہے۔ اور اس میں یہ چیز کہ یہ الگ ہو بالکل اس طریقے سے کہ یہ آپ کا ہاتھ یہاں سے الگ ہو، یہاں بالکل واضح فاصلہ ہو، یہاں بالکل واضح فاصلہ ہو، اور یہ ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، یہاں پہ کوئی خم نہ ہو، یوں تھوڑی سی آگے نکلی ہوئی نہ ہو، اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اور کمر کے بارے میں یہ کہ کمر بالکل سیدھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب سر کے بارے میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں، سر کو بہت زیادہ جھکا دیتے ہیں، بالکل نیچے یوں جھکا دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سر بالکل کمر کی سیدھ میں ہونا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، اب یہاں آپ پانی کا کٹورا رکھیں گے تو وہ پانی نہیں گرے گا انشاءاللہ،
مقصد یہ کہ اس طریقے سے کمر انسان کی سیدھی ہونی چاہیے، یہ سجدے کا طریقہ ہے، اور رکوع میں بھی پاؤں بالکل اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح قیام کی حالت میں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہونا ہے۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ انہوں نے کہا اور کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ربنا لک الحمد اور ہاتھ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، وہ جو دعائیں میں نے بتائی تھیں وہ ساری دعائیں۔ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، سجدے میں اس طرف رخ کریں تاکہ پاؤں نظر آئیں، اس قبلے کی طرف رخ کر کے۔ اب سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جھکنا نہیں ہے، پہلے سے ہاتھ پہلے نہیں رکھنے، ہاتھ پہلے زمین پر نہیں رکھنے، بلکہ پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، اس کے بعد ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد سر رکھنا ہے۔ یہ نماز میں سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، اور کمر کو پہلے نہیں جھکانا۔ جب یہاں پہنچ جائیں، یہاں اب کمر کو جھکانا ہے، پہلے نہیں جھکانا۔ اب آپ کریں، سجدے میں جائیں، ٹھیک ہے؟ تو جو انگلیاں ہیں، انگلیاں 10 کی 10 قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ انگلیوں کو بالکل آپ سیدھا کریں، پاؤں کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں اس طریقے سے، یا بالکل صرف انگوٹھا لگا ہوتا ہے، بالکل انگوٹھا لگایا ہوتا ہے۔ تو صرف انگوٹھا لگانا یا انگلیوں کو کھڑا رکھنا یہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کا رخ بالکل جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے، ساری انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ اچھا، ایک بات سجدے کے اندر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ٹانگ کو ٹانگ سے ملائیں، کہ آپ کے ٹخنے سجدے میں دونوں ٹخنے ملے ہوئے ہوتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کان یلصق کعبیہ الکعبین بین الکعبین، کہ آپ دونوں ٹخنوں کو ملاتے تھے۔ تو اس طریقے سے ملا کر اور پانچوں 10 کی 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ اس طرف رخ کریں عدنان، تاکہ یہ ہاتھ کا رخ بھی سمجھ میں آئے۔ اب جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس طریقے سے اٹھ کے، اب یہ ایک دایاں پاؤں ہے، یہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، اور بایاں پاؤں بچھایا ہوا ہے۔ دایاں پاؤں کھڑا کیا ہے اور بایاں پاؤں بچھایا ہے، اور اس کے بعد اس طرف رخ کریں تاکہ اب دوسری سمجھ میں آئے۔ سجدہ دوبارہ کریں تاکہ ہاتھوں کا پتہ چلے کہ ہاتھ کہاں رکھنے۔ ہاں، سجدہ یہیں پہ کریں، نہیں بس یہیں پہ، وہ تو باقی تو دیکھ لیا۔ اب دیکھیں یہ جو ہاتھ ہیں، اب یہ ہاتھ یہاں سر 2 ہاتھوں کے درمیان میں ہے۔ نہ تو یہ کرنا ہے کہ ہاتھ یہاں پہ رکھے ہوئے ہوں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور نہ یہ کرنا ہے کہ ہاتھ یہاں پہ رکھے ہوئے ہوں۔ یہ طریقہ ہے کہ سر دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو، اور یہ انگلیوں، یہ انگوٹھے کی لوب، انگوٹھے کے ساتھ آپ کے کانوں کی لو یہ ایک سیدھ میں آ جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ تو پیر کا طریقہ تو بتا دیے کہ پیر کس طریقے سے کھڑے کرنے ہیں، کس طریقے سے قبلہ رخ کرنے، اور ہاتھوں کی یہ پوزیشن ہوگی کہ سر دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوگا۔ اب جب بیٹھیں گے سجدے سے تو اب آپ بیٹھیں تاکہ ہاتھوں کا پتہ چلے کہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں۔ اب یہ ہاتھ یہاں رکھنے ہیں تاکہ یہاں جہاں گھٹنا ختم ہو رہا ہے وہاں انگلیاں ختم ہوں۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت پیچھے رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں یہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے خلاف سنت ہیں۔ جہاں یہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر آپ ہاتھ رکھیں گے، وہاں پر آپ کی انگلیاں ختم ہوں گی، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں سجدہ کریں، اس کے بعد بلکہ اس طرف رخ کر کے کریں، اس طرف رخ کر کے، اس میں صحیح پتہ چلے گا۔ دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، اب کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے، تو اس میں زمین کا سہارا نہیں لینا اور گھٹنوں کا سہارا لے کر کھڑے ہونا ہے اس طریقے سے، اور پھر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کسی کو کوئی ابہام، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اب اس کے بعد آپ بیٹھیں، تشہد میں انگلی کا اشارہ کر کے وہ بھی بتائیں تاکہ انگلی کا اشارہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب جیسے آپ پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب
انگلی کو اٹھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو لا الہ پر اس کو اٹھا دینا ہے اور اس طریقے سے یہ حلقہ بنانا ہے. یہ دونوں انگلیوں کو بند کر کے اور اس سے یہ حلقہ بنایا, لا الہ پر اٹھایا, الا اللہ پہ اس کو گرا دیا, پھر آخر تک اسی طرح رہے گا. اگر قاعدہ اخیرہ ہے اس میں بھی, قاعدہ اولا ہے تب بھی کھڑے ہونے تک یہ اسی طرح رہے گا. اور اس کے بعد آخر میں جب سلام پھیرا جاتا ہے تو سلام کندھوں پہ جیسے میں نے بتایا کہ نظر رکھنی ہے اور السلام علیکم کہنا ہے. بعض لوگ دو سلاموں کے درمیان وقفہ کرتے ہیں, یعنی یوں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سامنے دیکھتے ہیں, رکتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد یوں رکتے ہیں, پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ غلط ہے. بس یہ اسی طرح یہ موومنٹ میں ہی رہے گا, یہ حرکت میں ہی رہے گا سر, روکنا نہیں ہے بیچ میں. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب جب گھمانا شروع کیا تو گھما دیں. اب یہ گھمانے کے بعد یہاں آ کے روکے نہیں, اس کے بعد یوں نہیں کریں. جب یہاں سے گھمانا شروع کیا تو آخر تک اس کو یوں گھما دیں اور اس طریقے سے نماز مکمل ہو جائے گی. تو یہ نماز کا عملی طریقہ ہے. اب آپ حضرات نے پریکٹیکلی اگر وضو نہیں ہے تو وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اس دھیان کے ساتھ کہ میری کہاں غلطی ہو رہی ہے, کہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, کوئی ایسی چیز ہے تو وہ پوچھ لیں تاکہ جو بھی ابہام ہے وہ چیز دور ہو جائے. اور آئندہ کے لیے, اور یہ چیز میں نے پریکٹیکلی اس لیے سمجھائی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریکٹیکلی نماز پڑھا کر سمجھایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بتایا کرتے تھے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح نماز پڑھ کے نہ بتاؤں؟ تو پھر ان کے شاگرد کہتے تھے بتائیں, تو پھر وہ یہ سارا طریقہ کر کے بتاتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, یہ چیز اپنے بچوں کو. خواتین کا طریقہ بھی عملی طور پہ یہاں میں کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ بعد میں اگر کہیں خواتین کو ضرورت پڑتی ہے ان کو, تو خواتین کے لیے ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر چادر پہنی ہوئی ہے تو چادر سے ہاتھ باہر نہیں نکالیں گی. مرد نے اگر چادر پہنی ہوئی ہے اگر مرد نے چادر پہنی ہوئی ہے وہ ہاتھ باہر نکالے گا چادر سے اور پھر اللہ اکبر کہے گا. عورت چونکہ دوپٹہ پہنتی ہے اور دوپٹہ پہنے رکھتی ہے تو اس نے ہاتھ باہر نہیں نکالنے, چادر کے اندر سے ہی کندھے تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کریں, کندھے تک ہاتھ اٹھائیں اور پھر سینے پر یہاں ہاتھ باندھ دیں گی. اس طریقے سے سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی, ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی آ جائے گی اور اپنی ثنا باقی جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. دوسرا فرق ان کا رکوع میں ہوتا ہے. رکوع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد تو بالکل کمر سیدھی کرتا ہے اور یہ گھٹنے یہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں. عورت کمر بالکل سیدھی نہیں کرے گی بلکہ اتنا جھکے کہ ہاتھ یہاں پہنچ جائیں, بس اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ یہاں تک پہنچ جائیں. اس نے کمر سیدھی نہیں کرنی, اس طریقے سے اس نے جھکنا ہے. یہ کر کے بتائیں. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تھوڑے سے گھٹنوں میں خم ہو, آگے کی طرف نکلا ہوا ہو, تھوڑا سا اس کو آگے نکالیں. ہاں اس طریقے سے بالکل یہاں پہنچ کے اس کو تھوڑا سا خم دیں گے گھٹنوں میں تاکہ گھٹنے تھوڑے سے آگے نکل جائیں. اور سجدے میں بھی ایک فرق ہے. سجدے میں اس طرف رک کر کے سجدہ کریں, دونوں پاؤں دائیں طرف نکالیں, سجدے میں جائیں. یہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکالیں, دائیں طرف دونوں پاؤں نکال دیے اور اس کے بعد وہ سجدہ کریں گی. سجدہ اس طریقے سے کریں گی کہ ہاتھ زمین سے چپکے ہوئے ہوں گے, ہاتھ زمین سے چپکے ہوئے ہیں اور پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہے. ہاتھ زمین سے چپکے ہوئے ہیں بالکل اور پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہے. اس کے بعد وہ جلسہ کریں گی. تو جلسے کا بھی یہی طریقہ ہوگا کہ دونوں پیر دائیں طرف نکلے ہوئے ہیں اور وہ جلسہ کریں گی. قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ بھی یہ ہے اور باقی سارا نماز کا طریقہ یہی ہے. تو یہ سجدے میں فرق ہے, رکوع میں فرق ہے, ہاتھ اٹھانے کے طریقے میں فرق ہے. یہ بنیادی اور جہاں جہاں ہے وہ میں نے بتا دی ہیں تفصیل سے. تو اب آپ حضرات جن کا وضو ہے وہ وضو جی
اور بھی کسی نے سوال کرنا ہے تو سوال کرنا ہے. جی جی بالکل، جو کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ بات میں نے شروع میں عرض کی، جو معذور ہیں ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس طرح وہ سہولت سے کھڑے ہو سکتے ہیں. اب بعض لوگ یوں نہیں جا سکتے سجدے میں، ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ اسی طریقے سے جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہی طریقہ سنت ہے. اس لیے کہ عذر میں تو جب شریعت نے یہ کہہ دیا کہ اگر عذر ہے تو آپ سجدہ نہیں کریں، حالانکہ سجدہ فرض ہے، جب یہ کہہ دیا کہ عذر ہے تو رکوع نہیں کریں، تو اس طریقے سے جانا یہ تو سنت ہے. تو جب عذر کی وجہ سے فرض ساقط ہو جاتا ہے تو سنت تو بطریقہ اولا ساقط ہوگی. تو جو معذور ہیں، بیمار ہیں، جن کو اس طرح کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یا بیماری، کوئی بھی ایسا عذر ہے، تو وہ جس طریقے سے آسانی ہو اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں. ان کو شریعت اس چیز کا پابند نہیں کرتی. اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے بھی وہ جس طریقے سے سجدے میں جا سکتے ہیں. عام بچے ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں، بالکل صحت مند ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ ہے. اور کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھیں. جی نظر قبلے کی طرف ہوگی. جب تکبیر تحریمہ کہیں گے تو نظر قبلے کی طرف ہوگی، اور جب اللہ اکبر کہہ دیا پھر سجدے کی جگہ پر آ جائے گی. یہ خلاف سنت ہے، میں نے بتایا یہ خلاف سنت ہے، اس طریقے سے باندھنا. اور کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کوئی سوال ذہن میں ہو. یہ سوال جو ذہن میں نہیں آتا اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوتا، اور یا سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں کیا مسئلہ ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا یا سب کچھ سمجھ میں آ گیا. اس لیے کہ بزرگ فرماتے ہیں نا صوفیہ، من لا ورد لہ لا وارد لہ، یعنی بعض لوگ جب آپ نے کسی سے اصلاحی تعلق قائم کیا تو بعض مرید ہوتے ہیں جو بار بار جا کے اپنے شیخ کو کہتے ہیں کہ حضرت میرے دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے، حضرت مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے. اس سے پیر کو پتہ چل جاتا ہے، شیخ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے اعمال میں پکا ہے، یہ وظیفے پڑھتا ہوگا، یہ نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا، جبھی تو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. اور اگر کوئی مرید آگے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ نہ اس کو وسوسے آتے ہیں، نہ اس کو شیطان تنگ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور ہاتھ چوم کے اور تھوڑی دیر بیان میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے، تو پیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو سب کچھ آ جائے یا کچھ بھی نہ آئے. پڑھتے ہیں امام صاحب بھی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن آہستہ آواز میں. جس طرح آمین آہستہ آواز میں، اعوذ باللہ آہستہ آواز میں، بسم اللہ آہستہ آواز میں، تو وہ یہ ساری چیزیں آہستہ پڑھی جاتی ہیں. پڑھتے ہیں امام بھی ہیں، امام کے لیے بھی پڑھنا سنت ہے، اور عام اگر کوئی اپنی نماز پڑھ رہا اس کے لیے بھی سنت ہے. ہاں ہاں وہ کرتے ہیں نا بس. ابھی اور کوئی سوال؟ تو بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کو مکمل کریں. اتنا شدید ہو کہ روک نہ سکتا ہو تو پھر اس صورت میں توڑ دینی چاہیے. اس کا حل یہ ہے کہ نماز میں توجہ پیدا کی جائے، اور اس کے میں نے 20 طریقے بتائے ہیں، وہ 20 میں سے کوئی ایک بھی اگر اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نہیں بھولیں گے. جماعت کے دوران کوئی نمازی اگر نماز پڑھنے سے چلا جاتا ہے اس خلا کو کم کرنے کے حوالے سے، ہاں خلا کو یہ میں نے شاید بتایا بھی تھا کہ اگر بیچ میں صف چھوڑ کے کوئی چلا گیا، بیچ میں جگہ خالی رہ گئی، اب پیچھے والے کو چاہیے کہ تھوڑا سا چل کر آگے صف مکمل کر لے، صف کو خالی نہیں چھوڑنا. اسی طرح اگر یہاں تھوڑی جگہ ہے تو نماز کے اندر ہی تھوڑا سا یہاں ہو جائیں، تھوڑا سا یہاں، جتنی جگہ ہے تھوڑے تھوڑے قدم اٹھا کر یہاں ہو جائیں. اگر ایک صف ہے آپ ایک دم چل کے نہیں جائیں، یہاں سے چلے، یہاں تھوڑا سا رک گئے، اس کے بعد یہاں پہنچ کے کھڑے ہو گئے، لیکن اس صف کو پر کرنا ہے، اس خلا کو خالی نہیں چھوڑنا. اتنا چلنے کی نماز میں اجازت ہے، جس کو فقہا کہتے ہیں تتابع مشی نہ ہو، یعنی مسلسل چلنا نہ ہو، تھوڑا بہت چلنا ہو، اس کی نماز میں اجازت ہے. اور صف کے پر کرنے کے لیے ایسا کرنا لازم ہے، اگر کوئی نہیں کرتا یہ مکروہ تحریمی ہے. پہلی رکعت میں امام رکوع پہ چلا گیا، مقتدی آتے ہیں وہ ایسے بعد میں چلے جاتے ہیں.
یہ مقتدی اگر رکوع میں امام رکوع میں ہے وہ آئیں تو اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ نہیں باندھتا، اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں چلا گیا تو اس سے بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ اللہ اکبر پورا اس نے کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو، یعنی یہ کیا اللہ اکبر، اب یہ اکبر کی جو راہ ہے یہ یہاں ختم ہوئی ہے، اکبر کی راہ یہاں ختم ہونی چاہیے، اللہ اکبر، اس کے بعد یہاں جائیں۔ تو بہتر تو یہ کہ دونوں تکبیریں کہیں، لیکن اگر ایک تکبیر کہہ رہا ہے تو پوری اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اس کے بعد رکوع میں جائیں۔ نہیں، ثنا پڑھنا شرط نہیں۔ دو بندے جماعت کروا رہے ہوں تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، دائیں جانب کھڑا ہو کر اس کے قدم امام کے قدم سے، یعنی اس کے جو ٹخنے ہیں یہ امام سے پیچھے ہوں۔ آپ یہاں پر آئیں، جیسے آپ کھڑے ہوں یہاں پر، جیسے یہ یہاں کھڑے ہیں تو اب میرے جو پاؤں ہیں، جو ٹخنے ہیں، جو ایڑی ہے، یہ ان سے پیچھے ہو، اور دائیں جانب، بائیں جانب نہیں۔ اور اگر 3 بندے ہوں تو وہ پیچھے ہی کھڑے ہوں گے، مطلب 2 بندے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، ایک امام ہوگا۔ جی نہیں، مسافر امام ہے، ہاں اگر مسافر امام ہے وہ سلام پھیر دے گا، اور جو مقیم ہے وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ یا سلام پھیر دے۔ مسافر مثلاً وہ عصر کی نماز پڑھا رہا تھا، اس نے 2 رکعتوں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، یہ اب کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور باقی جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ نماز اس طریقے سے پڑھے گا۔ اور پھر دوسری رکعت میں جو ہے انہوں نے 3 مرتبہ پڑھ کے، اور چوتھے میں جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکا، اللہ اکبر کہا، تو وہ 5 مرتبہ پورا کرے گا یا نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مقتدی نے پہلے سجدے میں 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور دوسرے سجدے میں 3 دفعہ کہا تو کوئی حرج نہیں ہے، پہلے میں 5 دفعہ کہا ہے، دوسرے میں 3 دفعہ کہہ دیا تو کوئی اس میں، اصل چیز امام کی اتباع واجب ہے، تو جب تک واجب کا واجب سے یا فرض سے ٹکراؤ نہ آ رہا ہو، اس صورت میں تو امام کی اتباع ہر حال میں کرنی ہے۔ ہاں اگر امام کوئی فرض چھوڑ رہا ہے اس وقت امام کی اتباع نہیں کی جاتی، باقی ہر حال میں امام کی اتباع کرنی ہے۔ وہ قاعدہ اولیٰ بھی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے، تو یہ تسبیح تو پڑھنا، یہ تو سنت ہے۔ اچھا، ایک عمومی مسئلہ ہے کہ بعض لوگ موبائل سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، نماز میں بجتا رہتا ہے، اس کے لیے موبائل سائلنٹ، پہلے تو یہ کہ انسان جیسے ہی داخل ہو عادت یہ بنانی چاہیے کہ موبائل نکال کے سائلنٹ کر دیا جائے، لیکن اگر نماز میں بجتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اس کو بند کر دیا جائے، ایک ہاتھ سے یا جیب کے باہر سے یا جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو بند کر دیا جائے، لیکن نکال کے اس طریقے سے اس کو بند کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام جس سے باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ اور موبائل انسان عام حالات میں بھی ایک ہی ہاتھ سے استعمال کرتا ہے، 2 ہاتھوں سے تو بہت کم ہی کبھی استعمال کرتا ہے، عام بھی جب آپ نے کال ملانی ہو تو ایک ہی ہاتھ سے، جب آپ نے نکالا یوں کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ نماز میں ہے یا نماز میں نہیں، اس لیے کہ نماز سے باہر بھی اگر آپ ہوتے تو آپ ایک ہی ہاتھ سے استعمال کرتے، تو اس طرح نکال کے نمبر چیک کر کے کہ امپورٹنٹ ہے یا ویسے ہی کاٹ دوں یا ریسیو کر لوں، تو اتنا اگر کر لیے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ یہاں جیب میں رکھے بند کر دیں، لیکن اگر اس کے باوجود بند نہ ہو رہا ہو تو نماز توڑ کے اس کو بند کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اوروں کی نماز متاثر ہوتی ہے۔ وہ گانا بج رہا ہے، میوزک لگایا ہوا ہے، پہلے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ چیز نہ لگائیں، حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے، مسجد میں تو صرف حرام نہیں ہے، ہر حال میں حرام ہے یہ تو اس چیز سے ویسے ہی بچنا چاہیے۔ پھر مسجد میں بج رہا ہے، پھر اوروں کی نماز خراب ہو رہی ہے، نماز توڑ کے اس کو ٹھیک کریں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کا موبائل بج جاتا ہے تو سارے نماز کے بعد جس طریقے سے اس کو گھور کے دیکھتے ہیں نا، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اب جان بوجھ کے کوئی فاسق فاجر آدمی بھی مسجد میں گانے نہیں چلاتا،
کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو جائے جان بوجھ کے وہ مسجد میں گانے نہیں چلاتا. یہ جو غلطی سے چل گیا تو یہ غلطی ہوئی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ فارغ ہو جائے, آہستہ سے اس کو کہہ دیں کہ بھائی اس کو سائلنٹ کر دیا کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تمہیں شرم نہیں آتی, تمیز نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. وہ کہتا ہے آج مسجد میں آیا ہوں, انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گا. تو یہ جو اس نے نماز چھوڑی ہے, اس کا ذریعہ آپ بنیں, آپ اللہ کو جواب دیں گے. اللہ نے کیا آپ کو یہ طریقہ بتایا تھا؟ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا. اب مسجد میں موبائل کی گھنٹی بجنا کم گناہ ہے, مسجد میں پیشاب کرنا بڑی بے ادبی ہے. حضور علیہ صحابہ اٹھے ان کو پکڑنے کے لیے, آپ نے فرمایا رک جاؤ, ان کو پیشاب کرنے دو. وہ پورا پیشاب کر کے فارغ ہو گیا. حضور علیہ صلاۃ والسلام نے ان کو بلایا, بٹھایا اپنے پاس اور کہا کہ یہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں, یہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا, اس لیے ایسا نہیں کیا کرو. پھر دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ جا کے اس پہ پانی بہا کے آؤ, اس کو بھی نہیں کہا کہ جا کے پانی بہاؤ. تو مسلمان بننا ہے تو ہر چیز میں ہی مسلمان بننا ہے. ویسے ہی گھر پہ بیوی پہ غصہ آیا ہوا تھا, یہاں کسی کا موبائل بجا تو اس پہ چڑھائی کر دی, یہ تو سنت طریقہ تو نہیں ہے, خلاف سنت اور خلاف شریعت طریقہ ہے. آیا تو اسے سنتے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, سنتے پڑھنا شروع کر دیتے, سنتے پڑھنی چاہیے. بس اگر نماز کا قاعدہ اخیرہ بھی ملنے کا امکان ہو, سنتیں پڑھ لینی چاہیے. اس کی تاکید زیادہ ہے, اصل میں سنت مؤکدہ ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے. خواتین کی طرف سے آیا ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آئے تو وہ کیا دعا کرے؟ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لیں, کوئی بھی دعا پڑھ لیں. لیکن مسنون یہ دعا ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سیکھ لیں. جب تک نہیں سیکھی تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اور بس ابھی وضو جی ہاں, امام کے پیچھے چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو, امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی, خاموش ہی کھڑے رہنا ہے بس. چاہے وہ ظہر کی ہو, عصر کی ہو, فجر کی ہو, مغرب, عشاء, کوئی بھی ہو, امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے. امام کے پیچھے نہ پہلی رکعت میں, نہ دوسری میں, نہ تیسری میں, نہ چوتھی میں, کسی رکعت میں بھی تلاوت نہیں کرنی. میرے خیال سے کافی ہو گیا ہے. تو بس اب ویسے بھی اذان ہونے والی ہے, اذان کے بعد جو 4 سنتیں عشاء کی وہ اسی نیت سے پڑھ لیں کہ ہم اپنے ہر عمل کو دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. آپ نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت شروع کرتے ہیں اس میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت, جی جی, لیکن بعد کے اندر لکھا ہوا ہے تو مستحب ہے. ہاں, سنت مستحب یہ ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, مستحب بھی ہے, سنت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. سری نماز میں جو ہے اگر ایک مقتدی آیا پہلی رکعت, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ امام نے کہاں تک روک دے, تو وہ ثنا پڑے گا یا نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں, جب امام کے پاس آیا اور اب امام یعنی اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اس نے تلاوت شروع کر دی ہے, تو سری نماز میں بھی ثنا نہیں پڑھنی, بس اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا. نہیں, اگر نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گزر کے چلا جائے, اپنا وضو کر کے پھر اپنی نماز مکمل کر لے. بغیر وضو کے نماز پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. علماء نے لکھا ہے ایسے شخص کے کفر کا اندیشہ ہے, یہ بہت سخت گناہ ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنا. تو وضو ٹوٹ جائے فوراً وہاں سے ایسی حالت میں نمازیوں کے آگے سے گزرنا جائز ہے, گزر کے چلا جائے. سجدے سہو کرے گا. اگر سنتوں میں کسی بھی رکعت میں صورت نہیں ملائی, سجدے سہو کرنا واجب ہے. ابھی اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد سارے حضرات 4 رکعت سنت عشاء کی پڑھیں, اسی نیت سے کہ ہماری یہ درست ہو جائے غلطی. ہاں انشاءاللہ خواتین مزید جو انشاءاللہ ہمارا کوئی کورس ہوگا تجوید کے حوالے سے یا اور بھی جو آگے انشاءاللہ وہ رمضان کے بعد شروع کریں گے, اس میں خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا, جیسے ابھی بھی ہے خواتین کے لیے, تو اس کا اعلان پھر کر دیا جائے گا. اب یہ ہے کہ جو چیز سیکھی ہے اس کو خود بھی عمل کریں, دوسروں تک بھی منتقل کریں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, کم از کم اس میں اپنی نماز درست کر لیں, انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے درست ہو جائے گی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.